بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آرمی چیف کے بیان کو لے کے جو خطوط کے حوالے سے تھا جو عمران خان نے دیا تھا، آج ملک احمد خان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا آرمی چیف کو خط تڑلے کی آخری حد ہے، جو تڑلے میں نازل کی جاتی ہے اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ ان کے مطابق، ملک احمد خان کے مطابق، خط کا مفصل جواب وصول کنندہ کی جانب سے آ چکا ہے۔ جن کو خط لکھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ میں اس خط کو پڑھوں گا بھی نہیں اور ویسے بھی وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، اگر خط وصول کنندہ نہیں پڑھیں گے تو وزیر اعظم بھی نہیں پڑھیں گے۔ ناظرین، یاد ہوگا کل ہمارے پروگرام میں اس بات پر ڈسکشن ہوئی تھی، غیر رسمی گفتگو جب میڈیا انٹریکشن ہوا تھا آرمی چیف صاحب کا، تو وہاں پہ جو صحافی تھے انہوں نے جو رپورٹ کیا تھا اس کے مطابق آرمی چیف صاحب سے جب عمران خان صاحب کے خط کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھوں گا نہیں اور نہ ہی مجھے ایسے کسی خط میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ ناظرین، اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آئی ایم ایف کو بھی خطوط لکھے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے۔ اس کے علاوہ بلال اظہر کیانی نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو اڈیالہ سے حکم آیا ایوان میں عوام کی بات ہی نہیں کرنی، شور شرابے کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمران خان سے رہنماؤں کی شکایات، پی ٹی آئی میں وکلا اور سیاسی گروپ آمنے سامنے، اس طرح کی خبریں رپورٹ کی جا رہی ہیں، خبریں سامنے بھی آ رہی ہیں۔ آج ہمارے جو پی ٹی آئی کے مہمان ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی میں جو وکلا گروپ ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، جو سیاسی گروپ ہے وہ آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت کو بھی پارٹی سے نکالا گیا اور شیر افضل مروت چونکہ خود بھی ایک وکیل ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے اس چیز کو وکلا گروپ کے اوپر ڈال دیا ہے کہ انہوں نے شکایتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب سے جو ملاقات کرنے جاتے ہیں اس میں ایک جو ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، 9 کان بھرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے بھی کی ہیں کہ عمران خان کے کان بھرے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا شکل نہ دکھاؤ تو ملک چھوڑ دوں گا، اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہے مروت صاحب نے کی ہیں۔ ناظرین، آج مروت صاحب کے جب حکومتی ارکان نے کہہ کے بھی لگائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے کیوں نکالا، ہمیشہ یہ مجھے کیوں نکالا بڑے میاں صاحب کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، وہی یہ بار بار سوال کرتے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ آج مروت صاحب نے جب یہ بات کی تو حکومتی ارکان نے کہہ کے لگا دیے۔ آج جب ایوان میں آئے تھے تب بھی یہ اپوزیشن گیٹ کی بجائے حکومتی گیٹ سے انٹر ہوئے تھے، جہاں سے حکومتی نمائندے انٹر ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ حکومتی ارکان نے بھی ان کا ساتھ دیا، حکومتی ارکان نے ان کے حق میں نعرے بازی بھی تھی بیرسٹر گوہر کو دیکھ کے، اور یہ بھی کہا گیا کہ شیر افضل مروت کو کیوں نکالا، ظالموں، انہوں نے ظالموں جواب دو، مروت کو حساب دو کے نعرے حکومتی اراکین نے ناظرین لگائے ہیں۔ بات کریں گے کہ یہ کیا چل کیا رہا ہے تحریک انصاف میں، ایکچوئل میں مروت صاحب کا کیا سٹیٹس ہے، اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ دوسری جانب ناظرین، وفاقی وزیر قانون کی ایک جسٹیفیکیشن کہہ لیں سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف والے کسی مقدمے کا پوچھ رہے ہیں، چیف جسٹس کے پاس نہیں گئے، اور اس چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ جی اعظم نذیر تارڑ نے کہ آئی ایم ایف وفد ججز کو نہیں بلکہ چیف جسٹس کو ملا۔ چیف جسٹس عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، عدلیہ کے کچھ پروگرامز ہیں جن کے لیے بین الاقوامی ادارے فنڈنگ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سردار مہندر پال سنگھ صاحب ہیں، سابق ممبر پنجاب اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق۔ بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے علاوہ ہمیں ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آصف باجوہ صاحب بھی MLN سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں سردار صاحب سے۔ سردار صاحب، یہ مطلب مجھے پارٹی سے کیوں نکالا اور حکومتی اراکین جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں مروت صاحب کا، مروت صاحب آج اپوزیشن کے گیٹ کی بجائے حکومتی گیٹ سے کیوں ایوان میں انٹر ہوئے؟ بہت بہت شکریہ فائزہ۔ دیکھیں، اگر وہ حکومتی گیٹ سے آئے ہیں تو پھر انہوں نے خود ہی ثابت کر دیا ہے کہ ان کو صحیح نکالا گیا ہے، اور اگر وہ غلطی سے بھی آئے ہیں تو ان کو اس کے اوپر وضاحت دینی چاہیے۔ دیکھیں، اپوزیشن کا گیٹ اور حکومت کا گیٹ علیحدہ علیحدہ اسی چیز کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کا کس طرف جو ہے رجحان ہے، تو جھکاؤ یہ چیزیں ہیں کہ ریپریزنٹیشن جو ہے دونوں کے لیے گیٹ اس لیے علیحدہ علیحدہ ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ ہم کٹھے ایک ہی اسمبلی میں سارے بیٹھتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ وہ یہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ دوسری گیلری میں جا کے چائے پینے بیٹھ جاتے ہیں یا کوئی ڈسکشن کے وہاں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن جب اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے اوپر سوال ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کا جواب تو مروت صاحب ہی دیں گے، لیکن اس چیز سے جو
فیصلے ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب انہوں نے پارٹی کی بہت ساری وائلیشن کی ہیں اور جس کے اوپر ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جواب تو وہی زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. لیکن پارٹی وائلیشن پہ دیکھیں، پارٹی کے اندر ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ کوئی بھی پارٹی کی وائلیشن کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ پارٹی جو ہے وہ کسی کی بلیک میلنگ برداشت نہیں کرے گی. مروت صاحب بلیک میلنگ کرتے رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اوورال جنرلی بات کر رہا ہوں. مروت صاحب کا ایکچوئل قصور کیا تھا؟ وائلیشن وہ سٹیٹمنٹ تو وہ دیتے ہیں، بہت ساری وائلیٹڈ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہیں. وہ دیکھیں، آپ کو جب آپ اتنے بڑے عہدے پہ ہوں، ایم این اے ہوں، آپ پارٹی کی جو ہے نمائندگی کر رہے ہوں، چینل مختلف میڈیا پہ جا کے نمائندگی کر رہے ہوں اور پارٹی کے ورکر آپ کی عزت کر رہے ہوں، تو آپ کو کبھی بھی اگر بیان دینا ہو تو آپ کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے. آپ کو غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے پارٹی کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس طرح سے پارٹی وائلیشن پہ ان سے ایک دفعہ ان کو شو کاز نوٹس بھی دیا گیا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو میڈیا کے تھرو شو کاز نوٹس ملا ہے، ویسے تو شاید ان کو بائی ہینڈ نہیں ملا. نہیں، ان کو شو کاز نوٹس بھی ملا ہے. اگر نہیں ملا ہوتا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے، انہوں نے سوابی جلسہ میں کھڑے ہو کے بات کی کہ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو مطلب اس طرح کی باتیں جلسے میں نہیں کی جاتی. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میں جب 2018 سے 23 کی گورنمنٹ میں اس حد تک پارٹی کے حکومتی میٹرز میں اس حد تک فیڈ اپ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنا استعفیٰ عثمان بزدار صاحب کو جمع کرا دیا تھا. لیکن وہ بات میڈیا پہ کبھی نہیں آئی. وہ میں نے پارٹی کی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے جن بنیاد پہ وہ کیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ کو پارٹی کی ڈسپلن کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. میں کبھی بھی میڈیا پہ آ کے اس وقت میں نے اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کیا. میں اپنے تحفظات کا اظہار ہمیشہ پارٹی کے اندر رہ کے کرتا رہا ہوں. تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں لائف میں ہوتی ہیں، پولیٹیکل لوگوں میں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو بڑا سنجیدہ رویہ رکھنا پڑتا ہے، بڑا ذمہ دارانہ رویہ رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ پارٹی کا فیس ہوں، اگر پارٹی کے ورکر جو ہے آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوں، لبیک کہتے ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو مرضی بیان داغ دیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پارٹی آپ کو عزت دے رہی ہے، پارٹی کا ورکر آپ کو عزت دے رہا ہے، تو آپ نے پارٹی کو اس جگہ پہ رکھنا ہے جس سے پارٹی کی عزت بڑھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج حنیف عباسی صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں ہی صحیح لیکن ایک سٹیٹمنٹ داغی ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی میں واپس بھجوائیں گے. سر، پی ٹی آئی میں آپ کی چلتی ہے، ان کو کیسے بھجوائیں گے آپ لوگ واپس؟ لائٹر نوٹ میں ہی صحیح، کیسے بھجوائیں گے باجوہ صاحب؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی میڈم. بالکل ڈسٹارشن ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی. آپ سر، میں اپنی ٹیم سے کہوں گی اب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں، اب ٹھیک ہوئی ہے. باجوہ صاحب، شیر افضل مروت صاحب کے ایشو پہ آج اسمبلی کی کارروائی کے دوران نون لیگ کے رکن حنیف عباسی صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں ایک چٹکلا، میں اسے کہوں گی کہ چھوڑا. آپ اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت کر دیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی میں واپس بھجوائیں گے. سر، پی ٹی آئی میں چلتی ہے آپ لوگوں کی، واپس کیسے بھجوائیں گے؟ لائٹر نوٹ میں اسی لیے بھجوائیں گے کیسے؟ بات یہ ہے، دراصل ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو تو کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس بھجوا سکتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی میں آپ سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس لیے بات کی گئی ہے میرے خیال میں کہ جو بھی کام ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی اس سے ہمیشہ یو ٹرن لیتے ہیں. اور مجھے یقین ہے اس بات کا، بلکہ اور بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ یو ٹرن لیں گے اور اس کو واپس لیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے بیہائنڈ؟ دیکھیں، یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی چونکہ جیل میں ہے، ان کو جو رپورٹ کیا جاتا ہے اس کے اکارڈنگلی وہ ڈیسیژنز لے لیتے ہیں. نہیں، دیکھیں ابھی دیکھیں نا، ٹاک شوز میں مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ڈیفینڈ کرتے ہیں یا ان کے وہاں پہ موقف کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ہے سینئر لیڈرشپ میں سے جس نے شیر افضل مروت کی کوئی مخالفت کی ہو. سب کے سب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو آج بھی ابھی بھی ایک افسار عالم صاحب کے چینل پہ میں دیکھ رہا تھا
تو علی محمد خان صاحب جو پریزنٹلی MNA ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ رائے دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں کہوں گا بانی PTI سے کہ وہ اس کو سن تو لے، اس کی بات تو سنیں شیر افضل مروت کی. اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے شیر افضل مروت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے جو پارٹی کا ایک ضابطہ اخلاق ہے اس کی پابندی کریں. کل سے جب سے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس وقت سے لے کے جتنے بھی لوگ PTI سے بلانگ کرتے ہیں سب کے سب نے شیر افضل مروت کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور یقینی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے ٹریک ریکارڈ ہے PTI کا بانی چیئرمین کا، وہ یقیناً اب یو ٹرن لیں گے اور اس کو پھر دوبارہ سر اس کو یو ٹرن بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ پارٹی میں واپس لے لیتے ہیں. اور مروت صاحب اپنی بات کو مجھے آواز نہیں آ رہی، میں اپنی ٹیم سے کہوں گی اس ایشو کو ذرا فکس کریں. میں ملک صاحب سے جانتی ہوں. ملک صاحب سر آج جب جی باجوہ صاحب میں اپنی ٹیم سے کہہ رہی ہوں نا اس ایشو کو فکس کرتے ہیں تو آپ کی جانب آتی ہوں. ملک صاحب آج جب شیر افضل مروت نے نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا، تو حکومت نے ظاہر سی بات ہے نوک جھونک تو چلتی رہتی ہے حکومت اور اپوزیشن کی ایوان کے اندر، لیکن انہوں نے ظالموں جواب دو مروت کو حساب دو کے نعرے لگا دیے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مجھے کیوں نکالا وہ بڑے میاں صاحب سے لے کے اب شیر افضل مروت صاحب تک پہنچ گیا؟ نہیں دیکھیے جی، میرے خیال میں شیر افضل صاحب کا موازنہ میاں نواز شریف سے کرنا زیادتی ہوگی، کیونکہ میاں صاحب ظاہر ہے مرکزی قیادت اور نون لیگ ان کے نام سے ہے. اور ملک صاحب کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. جی ملک صاحب، یہ ان دونوں کا تو کمپیریزن کیا. ملک صاحب آپ کی آواز نہیں کلیئر، میں اپنی ٹیم سے کہوں گی اس کو بھی فکس کریں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہوپ فلی میری ٹیم جو ان سارے ایشوز کو فکس کر لے گی. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے کہ IMF کا وفد جو ملاقاتیں کرتا پھر رہا ہے، کیا یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ اس بریک کے بعد